صلی علی سیدنا محمد وعلی آلہ و اطراطہ بعدد کل معلوم لک۔ عزیزان محترم، بہت سارے دوست جو ہیں وہ اکثر پھر ایک بات کرتے ہیں اور وہ پوچھتے بھی ہیں، صاف ظاہر ہے جب آپ کسی چیز کو بیان کریں گے تو جو حضرات کو سمجھ نہیں آتی پھر لوگ اس کے بارے میں پوچھتے ہیں۔ تو میں اکثر کہا کرتا ہوں کہ جب آپ کسی اولیاء اللہ کی مزار پہ تشریف لے جائیں تو وہاں پہ سجدہ نہ کریں، وہاں پہ قبر کو ہاتھ نہ لگائیں، یہ ادب کے خلاف ہے۔ تو پھر لوگ پوچھتے ہیں کہ ہم کیسے جائیں؟ اصل میں لوگوں کو پتہ ہی نہیں ہے، ساری زندگیاں گزر گئیں۔ تو الحمدللہ ثم الحمدللہ اس بندہ نشیس کو اللہ پاک نے فضل، کرم، عنایت اور توفیق دی، ہمت دی، زاد راہ بھی دیا کہ الحمدللہ ثم الحمدللہ بلد الامین حرمین شریفین طیبین طاہرین زاہدین کہ بندہ نشیس جو ہے الحمدللہ ثم الحمدللہ کہ متعدد بار حرم بیت اللہ شریف میں بھی، حرم رسول نبوی صلی اللہ علیہ وسلم میں بھی، وہاں صحابہ کرام رضی اللہ تعالی عنہ اجمعین کے مزارات مبارکہ پہ بھی، اور سفر عراق میں بھی رہا، سفر شام میں بھی رہا، بغداد شریف میں بھی حاضر ہوا اور ایران میں بھی حاضر ہوا، اور پاکستان کے اندر تقریباً جو جتنے بھی بڑے بڑے اولیاء کاملین کے مزارات مبارکہ ہیں سال میں بہت بار حاضری ہوتی رہتی ہے۔ الحمدللہ اللہ پاک نے انبیاء علیہ السلام کے بھی مزارات پہ حاضر ہونے کی توفیق عطا فرمائی، حاضر ہوا ہے، اور الحمدللہ انبیاء کرام کے بعد صحابہ کرام رضی اللہ تعالیٰ عنہ اجمعین، اہل بیت اطہار، جتنے بھی ائمہ اطہارین ہیں، امام معصومین ہیں، ان سب پہ بھی الحمدللہ حاضری ہوئی ہے، اور اولیاء کاملین کے جو ہیں فیوز و برکات بھی وہاں حاضر الحمدللہ ہوتی رہتی ہے۔ تو اللہ کے فضل اور کرم سے ایک چیز کو ہمیشہ میں نے یہ پلے باندھا ہے کہ وضو کریں، اور وضو کرنے کے بعد آپ کسی جگہ سلام کریں، سلام لیں، سلام کے بعد پھر آپ بیٹھ جائیں، اور جو بھی آپ کو آتا ہے جی بھر کے قرآن کی تلاوت کریں، قرآن پاک پڑھیں، وہاں پہ دعائیں مانگیں، وظائف کریں، سورۃ یاسین پڑھیں، سورۃ مزمل پڑھیں، اور آیات الکرسی پڑھیں زیادہ۔ پھر اس کے بعد آپ وہاں پہ بیٹھیں، علیحدہ ہو کے بیٹھ جائیں، پھر آپ وہاں پہ اللہ سے دعا مانگیں۔ تو نیک لوگوں کے پاس بیٹھ کر دعا مانگنا اللہ وہ دعائیں قبول فرماتے ہیں۔ یہ لوگ جنت میں ہیں، یہ لوگ اہل اللہ ہیں، اولیاء کاملین ہیں، انبیاء علیہ السلام ہیں، اور اس کے بعد آپ جہاں بھی کسی نبی کی قبر پہ اللہ آپ کو حاضری کا شرف عطا فرماتے ہیں، تو کسی صحابی کی قبر پہ آپ کو اللہ شرف عطا فرماتے ہیں، آپ کسی ولی اللہ کی قبر پہ جاتے ہیں تو وہاں پہ قبر کو چومنا، قبر کو سجدہ کرنا، قبروں کو بار بار ہاتھ لگانا یہ ادب کے خلاف ہے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا وہ فرمان عالی شان ہمارے سامنے ہے کہ جس میں آقا کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنے صحابہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ اجمعین سے فرمایا تھا کہ میری قبر کو سجدہ گانا بنانا۔ تو حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنی زندگی مبارکہ میں صحابہ کو سجدہ کرنے کی اجازت نہیں دی، صحابہ چاہتے تھے لیکن نہیں دی۔ تو اب انشاءاللہ جو ہے ہمیں قیامت تک اولیاء سے سچی محبت، ان کے جو تعلیمات ہیں اور وہ تعلیمات جو قرآن اور حدیث کی طرف رہنمائی کرتی ہیں، ہم کسی اس شخص کی رہنمائی حاصل نہیں کر سکتے کہ جو اپنی ذات کی طرف لے کے جائے، صرف اور صرف وہ تعلیمات جو قرآن اور حدیث کے تابع ہوں۔ کہ ہمیں سمجھ نہیں آتی کوئی راستہ، ہمیں کوئی بات سمجھ نہیں آتی، ہمیں کوئی چیز کا پتہ نہیں چلتا، تو ہم پھر کسی ولی اللہ کے پاس بیٹھ کے وہاں پہ دیکھتے ہیں کہ انہوں نے اس موقع پہ کیا کیا تھا، تو ان کی رہنمائی سے پھر اللہ تعالی ہمیں قرآن اور حدیث کے سچے سچے راستے سمجھنے کے اللہ توفیق عطا فرماتا ہے۔ جب بھی جائیں ادب سے، محبت سے، شوق سے، جنون سے، انشاءاللہ اولیاء اللہ کے پاس بیٹھ کے جو دعائیں مانگی جاتی ہیں وہ دعائیں ضرور قبول ہوتی ہیں، اللہ ان کو رد نہیں کرتا، اللہ ہمیں نہیں دیکھتا، اللہ ان اولیاء کاملین کے صدقے ہماری دعاؤں کو قبول فرما لیتے ہیں۔